ظہر کی نماز پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ سمجھ لیں، مرد کے لیے اور عورت کے لیے تنہا نماز کیسے پڑھنی ہے ظہر کی، اور جماعت کے ساتھ کیسے پڑھنی ہے، ایک ایک چیز بالکل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، پہلے کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، مکمل وضاحت کے ساتھ۔ جس کو طریقہ آتا بھی ہے وہ بھی ایک بار سن لیں، اگر کوئی کنفیوژن ہوگی تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز میں پہلے سب سے 4 سنتیں ہوتی ہیں مؤکدہ۔ ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں پابندی کے ساتھ پڑھا ہے، لہٰذا ہمارے لیے ان کو ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی کہ ہم نے ان کو بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے نہیں چھوڑنا، ان کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ان کی نیت کر لینی ہے، یہ اکیلے پڑھنی ہوتی ہیں، تنہا مرد نے ادا کرنی ہے تب بھی، عورت نے پڑھنی ہے تب بھی، اکیلے پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نیت کریں گے 4 رکعت سنت نماز ظہر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے۔ اس کے بعد سب سے پہلے پڑھنی ہے سبحانک اللہ۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی اور سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد پھر 3 بار پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، سیدھا بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے میں بھی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ سیدھا کھڑے ہو کے اب آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے پھر الحمدللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، دوسری رکعت کا پہلا سجدہ۔ سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، سیدھا بیٹھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے میں پھر 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر آپ نے التحیات پڑھنی ہے، اور صرف التحیات پڑھنی ہے، آگے درود نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، التحیات پڑھنی ہے صرف۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت کے سٹارٹ میں آپ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر الحمدللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں تیسری میں بھی آپ نے سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے، سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے چوتھی رکعت کے لیے۔ چوتھی رکعت بھی آپ سٹارٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، الحمدللہ پڑھیں، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کوئی سورت پڑھ لیں، قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ کر لینا۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ 4 رکعتیں ہوگی۔ اب آپ نے التحیات پڑھنی ہے، پھر آپ نے درود پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر کے آپ نے اپنی 4 سنتوں کو مکمل کر لینا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، مردوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جہاں پر مرضی پڑھیں، یہی طریقہ ہے۔ یہ ہو گئی 4 سنتیں۔ اس کے بعد آتے ہیں 4 فرض۔ 4 فرض پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں تنہا اکیلے پڑھنے کا طریقہ، پھر جماعت کے ساتھ کیسے پڑھنے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ 4 فرض آپ نے پڑھنے ہیں، اس کی سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 4 رکعت فرض نماز ظہر اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے، سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنے یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ، سجدے کی 3 بار تسبیح، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔
اب دوسری رکعت آپ نے سٹارٹ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، الحمدللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت پڑھ لیں، چاہے قل هو اللہ پڑھ لیں، کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ اب بیٹھ کے آپ نے التحیات صرف پڑھنی ہے، آگے درود دعا نہیں پڑھنی۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور صرف الحمدللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ صرف مکمل کرنی ہے آپ نے، اور آپ نے رکوع کر دینا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر کوئی سورت ملا بھی دیتا ہے، سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھ دیتا ہے کوئی، تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملا سکتے ہیں، اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ صرف الحمدللہ پڑھ کے رکوع کر دیتے ہیں تب بھی آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی، اس لیے صرف الحمدللہ کا بتا رہا ہوں۔ تیسری رکعت میں آپ نے الحمدللہ صرف پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دیا، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ چوتھی آپ نے سٹارٹ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، الحمدللہ پڑھنی ہے، اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کر دینا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، سجدے کی 3 بار تسبیح، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ گئے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ، سجدے کی 3 بار تسبیح، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اب التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے، اور سلام پھر کے آپ نے اپنے 4 فرضوں کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ ہو گئے اکیلے تنہا 4 فرض پڑھنے کا طریقہ۔ عورتوں نے گھر میں پڑھنے ہیں تو اسی طرح پڑھنے ہیں، مردوں نے اکیلے پڑھنے ہیں جہاں پر بھی پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے 4 فرض جماعت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ، اس کے بعد پھر میں 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ اب 4 فرض اگر امام کے ساتھ پڑھنے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کو سٹارٹ کرے گا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے 2 نیتیں کرنی، ایک تو نیت آپ نے 4 فرضوں کی کرنی ہے، ظہر کے 4 فرض، اور ایک آپ نے امام کے پیچھے پڑھنے کی، امام کی اقتداء میں پڑھنے کی، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی نیت بھی کرنی کہ میں امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں، یہ آپ کے دل میں ارادہ ہو۔ تو 4 رکعت فرض نماز ظہر اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ سب سے پہلے سبحانک اللہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی امام جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دینے، پھر امام کے آپ نے سورت فاتحہ کی قرات شروع کرنے سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ لیکن ظہر میں چونکہ وہ آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے، پتہ نہیں چلے گا اس نے کب سٹارٹ کیا ہے، تو اس میں آپ اس بات کی احتیاط کریں کہ جیسے ہی امام اللہ اکبر کہہ کے اس نے نماز کو سٹارٹ کیا، آپ بھی فوراً ہی اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز کو سٹارٹ کر لیں اور سبحانک اللہ پڑھ لیں۔ سبحانک اللہ پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے، امام الحمدللہ پڑھے گا، امام نے سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد جب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ رکوع کر دینا ہے۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم امام بھی پڑھے گا خود اپنی، آپ نے اپنی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو آپ نے رکوع میں ہونا ہے، اور رکوع سے آپ نے کھڑے ہونا ہے ربنا لک الحمد کہتے کہتے، یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے کہتے آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ نے جب امام اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے گا تو پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام نے بھی پڑھنی ہے۔ امام اگر سجدے کو لمبا کرتا ہے تو آپ 3 بار سے زیادہ بار تسبیح پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب امام بیٹھے گا آپ نے بھی بیٹھ جانا ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے گا، آپ نے دوسرا سجدہ امام کے ساتھ کر دینا ہے۔ سجدے کی اسی طرح تسبیح امام نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ پھر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ امام الحمدللہ پڑھے گا، امام سورت پڑھے گا، امام جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرے گا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ رکوع کر دینا ہے۔ اب رکوع کی تسبیح اسی طرح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ امام سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد امام جب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام نے بھی پڑھنی ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کر دینا ہے۔ سجدے کی تسبیح آپ بھی پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے امام نے، آپ نے بھی امام کے ساتھ ہی بیٹھ جانا ہے۔ پھر امام التحیات پڑھے گا، آپ نے بھی صرف التحیات ہی پڑھنی ہے،
ٹھیک ہے، اگر آپ نے پہلے التحیات پڑھ لی ہے، امام ابھی تک کھڑا نہیں ہوا، تو آپ نے التحیات پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، آگے درود نہیں پڑھنا، خاموش ہو جانا ہے، امام کے اٹھنے کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے ہی امام اللہ اکبر کہہ کے اٹھے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جانا ہے۔ اب تیسری رکعت ہے تو امام صرف الحمدللہ پڑھے گا، تیسری میں بھی آپ نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے، کچھ نہیں پڑھنا، خاموش رہنا ہے۔ امام سورہ فاتحہ پڑھ کے الحمدللہ پڑھ کے جب رکوع کرے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع کر دینا۔ اب یہ ظہر کی نماز ہوگی، آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، کتنا پڑھ رہا ہے، تو امام جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرے گا آپ نے کر دینا ہے، پتہ چل جائے گا اس نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے جب امام رکوع کرے گا آپ نے بھی کر دینا ہے، رکوع کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا۔ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے گا آپ نے بھی سجدہ کرنا ہے، امام سجدے کی تسبیح پڑھے گا آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے وہ دوسرا سجدہ کرے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کر دینا، سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے امام کھڑا ہوگا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ کے پھر خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ امام الحمدللہ پڑھے گا، امام جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرے گا تو آپ نے بھی رکوع کر دینا ہے، رکوع کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام نے بھی پڑھنی ہے۔ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہوگا آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کر دینا ہے، سجدے کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام نے بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے گا آپ نے بیٹھ جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے، امام اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام نے بھی پڑھنی ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ التحیات آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ درود آپ نے بھی پڑھنا ہے، امام بھی پڑھے گا۔ دعا آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا۔ جب امام سلام پھیرے تو اس وقت آپ نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے، وہ رائٹ سائڈ پہ پھیرے آپ نے رائٹ، لیفٹ سائڈ پہ پھیرے گا تو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح آپ نے اپنی نماز کو امام کے ساتھ کمپلیٹ کر لینا ہے۔ یہ ہو گئے 4 فرض جماعت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں 2 سنتیں، وہ اکیلے پڑھنی ہوتی ہیں۔ اب 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت سنت نماز ظہر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے، اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر آپ نے سٹارٹ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کر دینا، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کر التحیات پڑھیں، درود پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھر کے 2 سنتوں کو مکمل کر لیں۔ اس کے بعد جو 2 نفل ہوتے ہیں، یہ جو 2 سنتیں ہیں یہ بھی پڑھنی ہوتی ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں، ان 2 نفلوں کا حکم یہ ہے کہ آپ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ طور پر نماز کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اضافی طور پر ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل ایسے لے لیں کہ آپ وقت نکال کے مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں، سنتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، فرض بھی پڑھ لی ہیں، تو ویسے آپ علیحدہ سے ٹائم نکال کے نفل پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے، تو لہٰذا آپ نماز پڑھنے آئے تو چلو 2 نفل بھی ساتھ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 نفل اس زمرے میں ہے، آپ ان کو ادا کریں تو ثواب انشاءاللہ ملے گا، نہیں پڑے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان کی نیت آپ نے یوں کرنی ہے مطلقاً 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے، ہاتھ باندھ لیے، اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھ لینی ہے، قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر لیا، رکوع کی 3 بار تسبیح، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ، سجدے کی 3 بار تسبیح، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ، سجدے کی 3 بار تسبیح، سبحان ربی الاعلی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر سٹارٹ کرنا ہے آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیٹ، پھر الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی 3 بار تسبیح،
समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े होकर रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहु अकबर कह के सजदा, सजदे की 3 बार तस्बीह, सजदे से अल्लाहु अकबर कह के बैठ गए, बैठने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में सजदे की 3 बार तस्बीह और फिर अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाना है। और बैठ के आपने फिर उसके बाद अत्तहियात पढ़ लेनी है, दुरूद पढ़ लेना है और उसके बाद आपने फिर दुआ पढ़ लेनी है और आपने अपने 2 नफलों को कंप्लीट कर लेना है, मुकम्मल कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ज़ोहर की नमाज का तरीका समझ आ गया होगा। ये ज़ोहर की नमाज का तरीका था, इससे पहले फजर की नमाज का तरीका मैं बता चुका हूँ और असर, मगरिब, इशा, जुमा, वितर और बाकी नमाज़ों पर इंशाल्लाह इसी तरह मुकम्मल तफसील के साथ वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी। इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, वैसे तो मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया, उम्मीद है सबको कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई सवाल हो तो कमेंट पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।